أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. جیسا کہ قاری قاسم حسان صاحب آپ سے بات کر رہے تھے کہ ان کے عزائم جو ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. ان کو کیوں کہا جاتا ہے جبکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. یہ صرف عقیدہ ختم نبوت کی بات نہیں ہے. اگر ہم ان کے اندر جا کے ان کے عقائد کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں ایسے ایسے عقائد ان کے نظر آتے ہیں کہ اس برکت اور مقدس جگہ پر بیٹھ کر ان کا تذکرہ کرنا بھی جو ہے وہ ہماری عزت اس کو گوارا نہیں کرتی. لمبی چوڑی بات نہیں ہے، دو تین باتیں آپ کی گوش گزار کر کے ختم کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق ان کے بہت بڑے برے عقائد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں وہی صفتیں پائی جاتی ہیں جو ایک انسان میں پائی جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوتے ہیں اور جاگتے ہیں. جبکہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. سونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، جھپکی بھی نہیں آتی. یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سے ہاتھ ہیں، بہت سے پاؤں ہیں جو گنے نہیں جا سکتے. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے بال ہیں جس طرح تیندوے کے جسم کے اوپر بال ہوتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تشبیہ جو ہے وہ ایک چیتے کے ساتھ، ایک درندے کے ساتھ دے رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ بال دنیا کے افق تک پھیلے ہوئے ہیں جو ٹرانسمیشن کا کام کرتے ہیں. وہاں کی انفارمیشن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے بال جو ہیں اعصاب کی ان کی حیثیت ہے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. وسع ربی کل شیء علما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجسیم کی جا سکتی ہے، نہ اس کی تشبیہ کسی کے ساتھ دی جا سکتی ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس کی مثل ہے ہی نہیں ہے. اور اس سے آگے بڑھیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جماع کرتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. پھر یہ کہتا ہے کہ کشف کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ساتھ جماع کیا اور میں پریگننٹ ہو گیا. بچوں سے تھوڑا سا میں لفاظ بول رہا ہوں تاکہ بچوں کے اوپر سے گزر جائیں، بڑوں کو سمجھ آ جائے. وہ کہتا ہے کہ میں پریگننٹ ہو گیا، اور جب میں پریگننٹ ہوا تو میں کیا تھا؟ میں مریم بن گیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو یہ کہا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمران کی بیٹی جس مریم کی عفت و پاک دامنی کو یہاں پہ ذکر کیا ہے وہ مریم میں ہی تو. کبھی یہ کہتا ہے کہ میں ایک بندہ ہوں، کبھی یہ کہتا ہے میں عورت ہوں. پھر آگے جا کے جب ڈلیوری کا ٹائم آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب ڈلیور ہوا تو میں عیسیٰ بن گیا، میں ہی اپنی ماں ہوں اور میں ہی اپنا بیٹا بھی بن گیا. تو آپ ایسے انسان کے متعلق اس کا ذہن کیا ہوگا جو کبھی اپنے آپ کو ماں کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو بیٹا کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو ایک آدمی کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو عورت کہتا ہے. تو یہی نہیں، اس سے آگے بھی بڑھ کر بہت ساری بکواسات جو ہے وہ اس نے کی ہے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے متعلق یہ اگر آپ ان سے بات کریں گے نا تو یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کو ہم حقیقی نبی نہیں مانتے، ہم صفاتی نبی مانتے ہیں. صفاتی نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ میں اگر کوئی نبی علیہ السلام کی صفت آ جاتی ہے تو آپ صفاتی نبی بن جاتے ہیں. یہ آپ کہہ رہا کہ اگر نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھیں گے، آپ صفاتی نبی بن جائیں گے. نبی علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں، آپ بھی روزہ رکھیں تو آپ بھی صفاتی نبی بن جائیں گے. یہ صرف اور صرف مرزے کی نبوت کو واضح اور ثابت کرنے کے لیے یہ دروازہ کھولا. کسی پوچھنے والے نے اس کے شاگرد بلکہ اس کے بیٹے سے پوچھا تھا کیا جس طرح نبی مرزا نبی آیا ہے کیا اس کے بعد بھی نبی آئیں گے؟
اس نے کہا جب تک اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی، جب تک نبی آتے ہی رہیں گے. جبکہ ہماری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی فخلفه نبی آخر، کہ یہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے لوگوں کی تربیت کی ذمہ داری انبیاء کی تھی. جب کوئی نبی ہلاک ہو جاتا، انہوں نے انبیاء کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے. انہوں نے بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا، کسی کو ذبح کر دیا، کسی کے سر کے اوپر آرا رکھ کے اس کو دو پھاڑ کر دیا. جب بھی کوئی نبی دنیا سے چلا جاتا اللہ سبحانہ و تعالی نیا نبی لے آتے تھے. لیکن آپ نے فرمایا کہ میری امت جو ہے، اس امت میں نبی کوئی نہیں آئے گا، خلفاء ہوں گے. اس سے پوچھا گیا کہ اور بھی نبی آئیں گے؟ کہہ رہا ہاں آئیں گے. اب ان سے کوئی بندہ یہ پوچھے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ مرزے نے دنیا میں اصلاح کا کام کیا کون سا ہے؟ وہ تو خود فساد اور فتنے کا سرچشمہ بھرا ہوا تھا. جس طرح یہ کہتے ہیں اور نبی آئیں گے، پھر یہ بتائیں کہ مرزے کے بعد آج تک ان میں نبی کون سا ہے؟ اگر ان کے بقول نبی اور آ سکتے ہیں اور ایک نبی کے بعد دوسرا آتا ہے تو یہ بتلائیں کہ اس کے بعد کون سا نبی تھا. یہ صرف اور صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ باتیں اس نے کی ہے. اور یہ کہتا ہے کہ ہم، جس طرح پہلے میں نے بولا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم صفاتی نبی مانتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی مرزے کی نبوت ویسی ہی ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کہتا ہے اے مسلمانوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا دین جو ہے وہ پوری دنیا پہ نافذ ہو جائے، پہلے آپ خود تو اسلام کو سیکھو. جو اسلام آپ سیکھنا چاہتے ہیں حقیقی اسلام، تو یہ قادیان سے آیا ہوا ہے اسلام جو ہے وہ حقیقی اسلام ہے. اور یہ مرزا وہی ہے ان کے بقول، ہم نہیں مانتے. وہ کہتا ہے اس وقت کی بات تھی، وہ کہتا ہے کہ یہ مرزا وہی ہے جو آج سے 1300 سال پہلے مدینے میں رحمت للعالمین بن کر آیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ نبی کی بھی نبوت کے بھی ڈاکو ہیں، یہ توحید کے بھی ڈاکو، اپنے آپ کو خدا بھی کہتا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جبریل امین نازل ہوتے تھے، یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر بھی جبریل امین نازل ہوتے ہیں وحی لے کر. یہ ہم جانتے ہیں دراصل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. جبریل امین دنیا پہ آتے تو ہیں لیکن وحی لے کر نہیں آتے. یہ کہتا ہے وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے، اور مجھ پر جو وحی نازل ہوتی ہے، جو الہامات ہوتے ہیں، اس کی وہی حیثیت ہے جو قرآن کی حیثیت ہے. قرآن کی آیات کو جس طرح پڑھنا ضروری ہے، میرے اوپر اتری ہوئی وحی کو پڑھنا بھی ویسے ہی ضروری ہے. جس طرح کا ایمان قرآن کے اوپر لانا ضروری ہے، میرے اوپر اترے ہوئے الہامات پہ ایمان لانا بھی ویسے ہی ضروری ہے. جس طرح آسمان سے اتری ہوئی کتابوں کے مختلف نام ہیں، جس طرح تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، اس طرح میرے اوپر اتری ہوئی کتاب کا نام الکتاب المبین ہے. یہ وہی کتاب، وہی نام ہے جو اللہ نے قرآن کو دیا تھا. حامیم والکتاب المبین، یہ کتاب مبین قرآن ہے، لیکن یہ اپنی طرف اس کو منسوب کر رہا ہے. آپ